قرآن پڑھائیں، سیرت پڑھائیں، قرآن کا صرف ترجمہ پڑھائیں، تفسیر میں بھی نہ جائیں، کیونکہ خاص طور پر ہوتا ہے نا کہ یخنی پلائیں بوٹی نہ کھلائیں۔ تاج پوشی ہونی تھی، اس نے سردار بننا تھا۔ جیسے جنت کے درجات ہیں اوپر، جہنم کے درکات ہیں بیسمنٹ نیچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں خود حج کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ حج کے سفر میں جانا ہے وہ تیار ہو۔ مضافات میں خبر وائرل ہوگی، بات آگے سے آگے بڑھتی گئی کہ حج پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان میں جب ہم نے اندازہ لگایا تو تقریباً 1,14,000 کے قریب حاجی احرام باندھ کے وہاں پر موجود تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ یوں حج کیا کہ اپنے چھوٹوں کو بڑوں کے کام کے لیے ہمیشہ تیار کیا کرو۔ بزنس مین اپنے بچے کو سیٹ پہ بٹھاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت بڑھ چکی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں کو پیالوں میں ڈالا ہوا تھا، اور ان للموت سکرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ موت کی شدت ہے، موت کی شدت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ کا چبایا ہوا جو مسواک تھا اس کو منہ میں لیا، مسواک فرمایا، اور پھر کیا ہے کہ ہاتھ کی انگلی کو اوپر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اور اس سے پہلے ہونٹ ہل رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں کان رکھا تو مع النبیین والصدیقین والشہداء فرما رہے تھے کہ اللہ اب تو بس نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین صدیقین کے ساتھ ہی مجھے فرما دیجئے اللہم الرفیق الاعلی، کہ اللہ رفیق اعلیٰ کا ہی اب مجھے ساتھی بنا دیجئے، یعنی اپنا ساتھی بنا دیجئے۔ تیسری دفعہ یوں ہی ہاتھ اوپر تھا، ہاتھ نیچے ہوا، اب حقیقی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اللہ جل جلالہ نے معجزہ بنایا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اللہ جل جلالہ نے لا ریب فیہ بنایا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے 3 حصے، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اور اعلان نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں 13 سال اور مدینہ المنورہ کے 10 سال۔ جو 40 سال ہیں وہ 1 سے 12، 25، 25 سے 40، اور جو 13 سال ہیں وہ 1 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 13، اور جو مدینہ المنورہ کے ہیں 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ہمارے مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ چل رہی 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، 8 تک بھی بات ہو گئی۔ تو آج ہم کل 9 کا بھی کچھ حصہ ہماری گفتگو میں آ گیا تھا، تو آج 9 کا بھی مکمل ہو جائے گا اور 10 کی بھی بات گفتگو انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گی۔ 9واں سال جب آتا ہے تو اس میں جہاں دوسری مہمات چلتی ہیں تو وہاں غزوہ تبوک ہوتا ہے۔ اچھا، پس منظر میں یہ ہے کہ جب جو مسلمان مہم در مہم چل رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں جو ایک مشکلات تھیں وہ ساری کی ساری حل ہو چکی تھیں فتح مکہ پہ، اور فتح مکہ کے بعد تھوڑے سے کانٹے ابھرنے لگے تھے حنین کی شکل میں، اوطاس کی شکل میں اور طائف کی شکل میں، تو وہ اسی وقت ہی وہیں پر ہی خلا قمع ان کا کر دیا گیا۔ اب ایک پوزیشن تو یہ تھی کہ مدینہ المنورہ میں جو لوگ مسلسل مہمات میں شامل تھے کہ دشمن کون ہیں، قریش والے اور مشرکین مکہ، تو ان کی طرف مہمات کی، حتیٰ کہ فتح مکہ ہو چکا، مکہ المکرمہ میں وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو چکے، یا جو کافر تھے وہ ایک طرف چلے گئے۔
دوسری ایک مشکل تھی کہ اندر کے جو آستین کے سانپ تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہودیوں کے قبیلے، وہ بھی کھڈے لگ چکے ہوئے تھے، حتیٰ کہ خیبر میں جا کر ان کی بھی طبیعت درست کی اور وہ بھی مکمل طور پر نیچے مسلمانوں کے آ گئے۔ تیسرے پہلو سے دائیں بائیں کے عرب قبائل کے لوگ تھے، عرب قبائل کے لوگ جتنے آس پاس کے تھے انہوں نے معاہدات کر کے وہ بھی امن میں آ گئے۔ تو اب جیسے ایک کوئی شخص محنت کرتا ہے اور جہد مسلسل کرتا ہے، وہ اپنے بزنس کو دیکھتا ہے، اپنی فیکٹری کو دیکھتا ہے، اپنے سسٹم کو دیکھتا ہے، آیا کہ بہت ساری چیزوں میں اپنی تحریکوں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اب شاید سسٹم آٹو پہ لگ جائے گا، اب سسٹم جو ہے نا خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا، اب ہم بیٹھیں گے اور کول انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے، اب مشقتوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب کی باری جو پہلے احکام آئے ہیں اس سے بھی اتنی جلالانہ انداز میں حکم آیا کہ سارا کچھ مدینہ المنورہ کی زمین عمل کے اعتبار سے دہل کے رہ گئی۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ لوگ جو اس کے ہیں غسانی خاندان کے ہیں، قیصر روم کے اثر میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے اور 1,00,000 کے قریب فوج تیار کر رکھی ہے، مدینہ المنورہ پہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تبوک کا معاملہ دوسرے جتنے بھی غزوات تھے اس سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسری مشکلات کے لیے ذہنی اور قلبی طور پر تیاری تھی کہ یہ مشکل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیاری کا ہی فرماتے تھے کہ بھئی تیاری کریں، اور تیاری کے بعد یہ نہیں بتاتے تھے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ابھی کس مہم کے لیے جا رہی ہیں، کس طرف جا رہی ہیں، یہ بھی نہیں بتلاتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب مدینہ المنورہ سے چلتے تھے تو چلتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کرتے تھے، پھر راستہ تبدیل کر کے جنوب کو جانا ہے تو شمال کو چلے جاتے تھے، شمال کو جانا ہے تو جنوب کو چلا جاتے تھے۔ الحرب خداع کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرماتے تھے کہ جنگ ایک دھوکے کا نام ہے، تو تاکہ دشمن کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ والی مہم اور یہ والا غزوہ ایسا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان فرما دیا کہ ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے، اور لمبا سفر ہے، اور جو خیبر کا ہے اس سے بھی یہ ڈبل سفر ہے۔ خیبر کا 300 کلومیٹر ہے تو اس کا 500 سے 600 کلومیٹر، اور بعض میں تو آتا ہے یہ تقریباً 900 کلومیٹر جا کے بنتا ہے۔ اچھا، اتنا لمبا سفر ہے، اور پہلے سے ہی بتا دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اجمیوں سے جا کے یہ پہلی لڑائی ہونی ہے۔ عرب کا دستور، عربوں کے ساتھ جب لڑتے ہیں تو ان کے لڑائی کے اپنے دستور ہیں، وہ چلتے ہیں، اور اجمیوں کے اور عربیوں کے لڑائی کے جو طور طریقے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ذہن میں چیز یہ بھی تھی کہ اب تک تو ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ بس مہمات مکمل ہو چکی، آج بھی بدل گیا، تو اس پر چند لوگ ایسے تھے جن کی زبان سے یا انداز سے صرف یہ تاثر ہی ہوا تھا کہ اگر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تو اچھا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں۔ اس کے اوپر جلالانہ انداز میں جو آیات اتری ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں کہ جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں تم نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے؟ ہاں، پھر یہ بات ہے تو پھر دیکھ لو کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ بہت کم نکلے گا، تو کیا تم دنیا پہ راضی ہو چکے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ اب تک جو مہمات چل رہی تھیں وہ تو آخرت کے لیے چل رہی تھیں، اور دنیا کی طرف تھوڑا سا اشارہ اس طرف بھی ہوا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، فصل بالکل تیار تھے، اور مال و متاع کی بہتات تھی اور چل رہی تھی، چہل پہل بھی چل رہی تھی۔ تو الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ تو اللہ جل جلالہ نے جب یہ والی آیات اتاری ہیں تو مدینۃ المنورہ میں کوہرام مچ گیا، مدینۃ المنورہ میں ایمرجنسی جاری ہو گیا، اور ایک افراتفری کی سی کیفیت مسلمانوں میں کہ اللہ جل جلالہ جلال میں آ گئے، ہم تو سب کچھ لگانے والے اور پہلے سے ہی سارا کچھ اپنا دینے والے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کا یہ جلال، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے اس موقع کو بیان فرمایا اس نے تو ویسے ہی تڑپا دیا۔ وہ انداز کیا تھا کہ اب 9 سال ہو چکے ہیں ہجرت کو، 9 سال ہو چکے ہیں ہجرت کو، 9 سال پہلے کی جو بات اور کیفیت تھی اللہ جل جلالہ وہ 9 سال کے بعد اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن کوڈ اس کو کر رہے ہیں کہ بھائی آج تمہیں ریاست مل چکی ہے، آج تمہارے پاس افرادی قوت موجود ہے، آج مالی قوت موجود ہے، آج خیبر کی غنیمتیں بھی موجود ہیں، آج مال اور کھجوریں سارا کچھ موجود ہے، بہت مبارک سارا کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب 9 سال پہلے ہمارے حبیب غار ثور میں اکیلے تھے تو ان کی مدد کس نے کی تھی؟ تم لوگ تھے۔ اس وقت تمہاری یہ نفری تھی، تمہاری یہ افرادی اور مالی قوت تھی، تمہاری ریاستی قوت تھی۔ وہاں جب اللہ اپنے حبیب کو، جب دشمن بھی سارے تھے، اب تو ویسے بھی دشمن مر چکے ہیں، دشمن اپنی جوانی پر تھے اور اپنی جو عناد اور جو قتل و غارت کا جذبہ تھا وہ ابل رہا تھا، اس وقت ہم نے اپنے حبیب کی مدد ایسی فوج سے کی جس فوج کو تم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ مکڑی کا جالا، وہ کبوتری اور کبوتری کا انڈا، مختلف جو روایات آتی ہیں وہ ہم نے مکمل طور پر اس وقت کی تھی۔ اور پھر وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ پھر اللہ جل جلالہ نے خود سے ہی ایک تو اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، دوسرا یہ ہے کہ کافروں کی بات اور ان کے کلچر کو روند کے رکھ دیا، اور جو اسلام کا کلمہ اور اسلام کی جو بات اس کو بلند کیا۔ تو اس سے یہ بتلایا جا رہا ہے اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت جو کوہرام مچا اور سارے لوگ نکلے، اللہ کے دودھ پیتے بچوں کو بھی لایا گیا اور خواتین بھی نکلیں، تو 30,000 کے قریب جو فوج ہے وہ تیار ہو گئی۔ لمبا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی آگاہ فرماتے اس موقع پر، کیونکہ مشکلات بہت زیادہ تھیں، منافقین جو تھے وہ ویسے ہی آ کر یوں کر کے بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی دے دیتے، اور کچھ منافقین ساتھ بھی ہو لیے، اس کا جو واپسی کے اوپر ہم تذکرہ کریں گے۔ اب یہاں پر جو فنڈ دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کا پھر مقابلہ اور مسابقہ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سب کچھ ہی لے کر آئے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا لے کر آئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اشرفیاں دیں، اور 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں دی، اور اس وقت فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 5000 درہم انہوں نے اس وقت دی، 5000 درہم۔ اور اس وقت 5000 درہم ایسے نہیں تھے، یعنی 10 درہم میں مسجد نبوی کی ساری زمین خریدی گئی تھی۔ درہم کی یہ ویلیو تھی، درہم کی ویلیو یہ تھی کہ مسجد نبوی کی 100 بائی 100 کی جو زمین تھی وہ 10 درہم میں خریدی گئی تھی، اور اس دور میں 5000 درہم دینا کوئی تھوڑی بات نہیں تھی، ان کا سینکڑوں آتا تھا۔ تو فرمایا کہ 5000 میں کہہ رہا ہوں 40,000 درہم، 40,000 درہم یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیا،
اور پھر یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے میرے پاس 80 تھا، آدھا چھوڑ آیا اور آدھا یہاں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو برکت ہوئی کبھی پھر کمی نہیں ہوئی۔ تو مختلف قسم کے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات ایک یہودی کے کنویں پہ کام کرتے رہے، پانی نکالتے رہے، اور تھوڑی سی کھجوریں آ کر لا کے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے کہ بھئی آپ یہ کھجوریں کہاں سے لائے، آپ کو تو خود چاہیے، آپ کے گھر کی ضرورت ہے۔ تو اس نے اپنے ہاتھ یوں کھول کے رکھ دیے۔ کیا مطلب ہاتھ کھول کے رکھ دیے؟ تو کہتے کہ ساری رات میں رسا کھینچتا رہا، اس کے چھالے ہاتھ کے اوپر بنے ہوئے تھے، یہ اشارہ کیا کہ ساری رات مزدوری کی ہے، جو کھجوریں ملی ہیں وہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، کیونکہ منافقین اس وقت تھے، یوں کونیاں مارنے لگے، ہے کوئی بات کرنے کی؟ یہاں جو چندہ ہو رہا اور جو فنڈ جمع کیا جا رہا، فنڈ ریزنگ ہو رہی، اور بیچ میں سے نمبر بنانے کے لیے یہ اپنی تھوڑی سی کھجوریں لے کے ہمیں آ گیا۔ یہاں تو جو دینے والے ہیں وہ 40,000 درہم دے رہی ہیں، ہزار اشرفیاں دے رہے ہیں، دینے والے 1,000 اونٹ دے رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی کھجوروں کو فرمایا کہ جتنا سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے ان کھجوروں کو سب کے اوپر ڈال دو، کیونکہ اس میں جو اخلاص کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال یہاں سے مسلمان روانہ ہوتے ہیں، جو منافقین ہیں وہ پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے بھی ان کا بتایا کہ وہ پیچھے ہی رہیں گے۔ کچھ مخلص مسلمان بھی رہ جاتے ہیں، ان کی بات موقع ملا تو تفصیلی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہاں سے جو ہی چلتے ہیں، تبوک کے مقام کے قریب میں جا کر جب مسلمان اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس قیصر روم اور ان کے جو محتاط لوگ تھے ان تمام کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، وہ گھروں سے ہی نہیں نکلے، وہ نکلے ہی نہیں گھروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے کچھ معجزات بھی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافقین درمیان میں تھے ان کا پول بھی کھول دیا گیا۔ جب جانے لگے تو ابو عامر جس نے احد میں جس کو فاسق کہا گیا تھا اور اس کے ساتھ ملنے والے اس کی تاریں مل رہی تھی، تو ان یہودیوں نے مدینہ المنورہ میں ایک مسجد، ان منافقین نے مدینہ المنورہ میں قباء کے قریب آس پاس میں ایک مسجد بنا لی تھی۔ تو تبوک کی روانگی کے بالکل مشکل اور بالکل روانگی کے قریب میں انہوں نے کہا جلدی ہوں گے تو جلدی سائن کروا لیں گے، دعا کروا دیں گے کہ ہمیں وہاں سے یہاں آتے ہوئے دیر لگتی ہے، تو ہم نے اپنی ہی مسجد وہیں پر اپنے محلے میں ہی بنا دی ہے، تو اس میں آپ دعائے خیر فرما دیں، برکت فرما دیں، تاکہ وہ بھی مرکز بن جائے اور برکت ہو جائے۔ بنیادی طور پر یہ تھا کہ وہ مسجد انہوں نے بنائی تھی اور اس کے بیسمنٹ میں سارا اسلحہ جمع کیا تھا، ساری تلواریں جمع کی تھیں، کہا کہ یہاں خالی فوج، خالی لوگ تھوڑے کر کے ہم لائیں گے، اور جب یہاں سے ہی فتنہ کھڑا ہوگا اور یہیں سے ہی ہم تلواریں ان کو مہیا کر دیں گے تو مدینہ المنورہ کو اندر سے ہم کاٹیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا وحی کے ذریعے سے کہ آپ ابھی اس کو مؤخر کریں اور ان کو کچھ بھی بات نہ کریں، بس آپ ابھی تیاری غزوہ تبوک کی ہی چلتی رہے۔ اب غزوہ تبوک کی تیاری چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ واپسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کے حوالے سے تفصیل بتا دی گئی کہ یہ سارے کے سارے منافق ہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ مسجد قباء کے آس پاس بنو سالم، بنو نجار کے آس پاس کی جو مسجد ہے وہ صرف مسجد قباء ہے، اس کی پہلی بنیاد، پہلی اینٹ وہ طہارت، پاکیزگی، تقوی اور طہارت کی ہے۔ آپ نے اس میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے اس میں اپنا قیام فرمانا ہے۔ جو مسجد ہے اس مسجد کو اللہ جل جلالہ نے جو ہے بنا کے ساتھ عمارت تعبیر فرمائی، مسجد بھی نہیں فرمایا، اور زرار کے نام سے بنایا کہ یہ بنیاد ہی نقصان کی ہے اور فتنے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔
واپس آ کے آپ ان سب کو ڈھا دیں اور ختم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر اس کا افتتاح فرمانے کی بجائے اس کا اختتام فرمایا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جو منافقین تھے ان کا پول کھول گیا، تو ایک ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک وہاں پر اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گم گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اونٹنی ڈھونڈو، ذرا قافلہ تیاری ہوتے ہوئے تھوڑا ٹھہر گیا کہ بھی اونٹنی تلاش کی جا رہی ہے۔ علیہ والامان منافق تو منافق ہی ہوتے ہیں، تو ایک منافق زید بن لیست کے نام سے ہے، تو وہ کہنے لگا جناب لیں جی، کبھی تو کہتے ہیں کہ جنت کی خبر دے دیتے ہیں، کبھی جہنم کی خبر دے دیتے ہیں، کبھی کیسر و کسریٰ کی خبر دے دیتے ہیں، جبکہ ان کو تو اپنی اونٹنی کا بھی نہیں پتہ، ان کو تو اپنی اونٹنی کا نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دونوں باتیں پہنچا دی گئیں، اللہ جل جلالہ نے پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی جاؤ، وہ فلاں درخت کی ٹہنی کے ساتھ اونٹ اصل میں کھا رہا تھا، تو کھاتے ہوئے اس کی نکیل بھی اس ٹہنی کے ساتھ ہی لگ گئی ہے، وہ اونٹنی وہاں اس درخت کے قریب کھڑی ہوئی ہے، تو منافقت کا جو پول تھا وہاں پر کھل گیا۔ اب یہاں پر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار بنایا تھا اور منافقین کی نشاندہی فرمائی تھی۔ 70 مرد ہیں مدینہ المنورہ میں، 300 مرد ہیں مدینہ المنورہ میں اور 70 خواتین ہیں، تو 370 منافقین اور منافقات ہیں۔ تو مختلف قسم کی لسٹیں جو جاری ہوئی ہیں، تو وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو اس پر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پہلا دن ہے ابی بن خلف رئیس المنافقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کا پہلا دن ابھی ہے، تو بنو سالم کے بنو نجار کے لوگ ہیں، وہ اونٹنی کو انہوں نے اپنی تلواریں یوں کھولی ہوئی ہیں، تو اونٹنی کو اپنی گلی میں لے جانے کے لیے چلتے چلتے تھوڑا سا یوں ہل جاتے ہیں، پھر چلتے چلتے اونٹنی کے سامنے یوں گرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اونٹنی بدک کے اور پھر کے ہماری گلی میں آ جائے، ہمارے گھر میں آ جائے، ہماری طرف آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان کی اتنی چاہت ہے، اس چاہت کو بڑے طریقے اور سلیقے سے اپنے گھر میں لے جانا چاہ رہے ہیں، اور ہر ایک کی تڑپ تھی کہ برکت ہمارے گھر میں پڑے۔ جو اونٹنی خود جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی لوکیشن اللہ پاک نے پن کر دی ہوئی ہے، یہ جہاں جائے گی خود ہی جائے گی۔ اب ہر ایک کا چاہت بھی ہے، اپنی اپنی تلواریں بھی لی ہوئی ہیں اور خوش بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ تو جہاں اللہ پاک نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جانی تھی وہ جانی تھی، لیکن اس دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کی طرف جانے کی چاہت فرمائی، عبداللہ بن ابی کی طرف جانے کی چاہت فرمائی۔ تو عبداللہ بن ابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس رہ لوں، تو کہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے آپ انہی کے پاس ہی جائیں، کیونکہ اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس نے سردار بننا تھا۔ اس کو کیا پتا کہ جہاں محمد ہوں وہاں پھر سردار وہی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ پھر سرداری کسی اور کو نہیں ملتی۔ میں اس کو یہ پہلے دن کو 9 سال کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کا نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں کہ پہلا دن ہے مدینے کا، اور 9 سال کے بعد واپسی کے اوپر اب منافقین کا پول کھولا جا رہا ہے۔ اس دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد منافقین کی کو کیا کیا، برداشت فرمایا۔ احد میں 300 لوگ مسجد شیخین سے ایک طرف کر لیے، برداشت فرمایا، اگلے غزوے میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، مسجد کی صفوں میں ساتھ ہیں، گفتگو بیان ہو رہی ہے ساتھ ہیں، وحی اترتی ہے تب بھی ساتھ ہیں، اور اتنی ساتھ ہونے کے باوجود اور اتنے لوگوں کے جو راعینا کے الفاظ آتے ہیں کہ ہمارا چرواہا الیاذ والامان لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اور اس طرح کے مکمل ان کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں سیکھنے کی جو چیز ہے کہ 9 سال تک منافقین کو برداشت کیا گیا، 9 سال کے بعد منافقین کے جو پول تھے اور جو ان کے رویے تھے ان کو آشکار کیا گیا اور اس کو مکمل طور پر کھولا گیا۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب اسلام یا کوئی اسلام کی مہم
جب اپنی مضبوطی کی طرف جا رہی ہو تو پھر منافقین کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ نامہ سال ہے، اسلام مضبوط ہو چکا، سسٹم مضبوط ہو چکا، مسلمان مضبوط ہو چکے، سارے دشمن دائیں بائیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب اسلام ان کی نشاندہی بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی بتلا رہا ہے کہ یہ منافق ہیں، اور ان کو بالکل علیحدہ طور پر بھی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے تک مسلمانوں کو بھی یہی ہدایات تھی کہ بس ان کو آپ نے برداشت ہی کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے حوالے سے کوئی ایسی سزا نہیں ہوئی کہ ان کو صفوں سے نکال دو، لیکن کیونکہ یہ قرآن حدیث سارا کچھ سنتے تھے، صفوں میں رہتے تھے، اندر نہیں تھا۔ اور اللہ جل جلالہ نے بھی یہی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جیسے جنت کے درجات ہیں اوپر، جہنم کے درکات ہیں بیسمنٹ نیچے، جہنم نیچے کو نیچے ہے اور جنت اوپر کے درجات ہیں، تو جہنم کے درکات ہیں، ان درکات میں سب سے زیادہ عذاب منافقین کو، جو منافق ہے۔ تو موجودہ دور جو ہمارا بھی اللہ یاد والامان چل رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ مکہ المکرمہ میں اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کافروں سے بچایا تھا، اور مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو منافقین سے بچایا تھا۔ تو موجودہ دور جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ بھی تقریباً اس طرح کا دور چل رہا ہے۔ دکھنے میں ساتھ ہوتے ہیں، جمعے میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، بیانات میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، سب کچھ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ یاد والامان کی دینی شکل و صورت میں شباہت میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مکمل رپورٹنگ اور مکمل سارا کچھ اسلام کو کاٹنے، علماء کو کاٹنے، مساجد کو ختم کرنے اور دین کے اوپر جملہ کسنے کے لیے یہی لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا سب سے شدید ترین جو عذاب ہے وہ منافقین کو ملے گا، کیونکہ یہ ایمان اسلام کو جاننے کے باوجود بھی یہ اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات میں سے عام الوفود بھی اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ عام الوفود ہے، وفود آتے رہے، وفد کی جمع وفود ہے، اور کافی سارے قبائل سے وفود آتے رہے، اور وفود عرب کا یہ سال ہے۔ اس میں وفد ثقیف ہے، ہاں یہ لگاتے جائے، کندہ ہے، بنی اشر ہے، بنو اسد ہے، بنو فزارہ ہے، بنی مرہ ہے، بنی البقاء ہے، بنی کنانہ ہے، بنی ہلال ہے، ضمام ابن ثعلبہ ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، پل پل سلام، کیا بہترین شان ہے، کیا بہترین شان۔ ان میں سے وہ بہت سارے قبیلے ہیں جن کے پاس ایک بار نہیں کئی بار گئے تھے کہ مجھے مانو، میرے اللہ کو مانو، ان لوگوں نے نہیں مانی تھی۔ آج یہ قبیلے خود چل کے آئے ہیں، تو جب خود چل کے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو لگا دی اس چیز کے اوپر کہ ان کا یونیفارم بہترین، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے کہ مہمان آ رہے ہیں، برتن بہترین کرائے گئے، بہترین جو ایک وفود کا اہتمام ہوتا ہے وہ کروایا گیا، اور ساتھ میں اشارتاً کنایتاً کوئی ان کو اشارہ جی محسوس نہیں کرنے دیا کہ میں ایک وقت تھا، آپ کے پاس آیا تھا، آپ لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، اب تمہیں وقت آیا ہے، خود آئے ہو، ایسا کوئی تصور تک بھی نہیں دیا۔ سینے ہاتھ پھیلائے، سینے ان کے چومے گئے اور ان کو ویلکم کیا گیا، تاثر بھی نہیں دیا گیا کہ کبھی ہم آپ کے پاس آئے تھے اور کبھی آپ لوگوں نے انکار کیا تھا، تم لوگوں نے دھتکار دیا تھا، آج تم خود چل کے آ رہے ہو اور اسلام کو قبول کر رہے ہو۔ تو یہ داعی کی صفت بھی بتلائی جا رہی ہے کہ داعی ہی ہوتا ہے، 19-20 جو بھی ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کا سینہ ہمیشہ چوڑا ہی رہتا ہے، وہ ویلکم والی پوزیشن میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم فرما رہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ شخصیت جو ایک قبیلے کے پاس کئی بار گئے اور ان قبیلوں نے ویسے ہی جھٹلا دیا، اب جب وہ خود آئے ہیں تو وہ ان کے آنے پہ کتنی زیادہ خوشی مناتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خوشی فرمائی، اور یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی تصویر عام الوفود کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ آتے رہے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو وصیتیں ہیں، ان وصیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وفود کا خیال رکھنا اور ان کے
جو آنے والے وفد ہیں ان کا احترام اور اعزاز رکھنا۔ اچھا، انہی میں ایک وفد نجران سے بھی آیا، 60 سوار تھے اس میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر بات چیت کی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ المنورہ پچھلی تصویر میں، یہ اتنے وہ ہیں جی، اگلی تصویر کریں، یہ جو ریڈ، یہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں سارے، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، صنعاء یہ یمن کے قریب ہے، اور یمامہ یہ دیکھیں یہ خلیج بصرہ یہ عمان کے قریب ہے، اور یہ اتنی دور سے سفر آ رہی ہیں اور اتنے کلومیٹر دور سے آ رہی ہیں، اور ان قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے بھی جا رہے تھے، لیکن یہ اس وقت آنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک بات تو ہی یہ، تو نجران سے 60 لوگوں کا وفد آیا، اور یہ سارے عیسائی تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات چیت کی، اور انہی بات چیت میں سورۃ آل عمران بھی اتری اور ان کا جواب دیا گیا۔ تو آ کے بات چیت مکمل مناظرہ کیا اور گفتگو کی، بات ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو آ کے کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر والد کے ایک بچہ پیدا ہوا؟ آپ کے قرآن میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں، قرآن نے بھی بتایا۔ روح اور کلمہ کی وہ تشریح یہ کر رہے تھے کہ اللہ یعز والامان وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی خدائی ملی ہے، اور مریم علیہ السلام بھی خود الہ ہیں، اور الہ کے کچھ اختیارات ان کو بھی دیے گئے ہیں، ثالث ثلاثہ کے 3 الہ ہیں، 3 ایک ہیں اور 1 3 ہیں، اس طرح کا جو تصور عیسائیت کا ہے وہ والا دیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے جواب دیا، اور جواب میں یہ فرمایا کہ آپ لوگ تو یہ تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے ایک بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو میں پھر تمہیں مثال دیتا ہوں کہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے ایک انسان کیسے بنایا جاتا ہے۔ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 50% آپ کو پریشانی ہے، آدم علیہ السلام میں تو 50% مسئلہ نہیں ہے، 100% ہے کہ نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، تو احاف والدہ کے اوپر اس آدم علیہ السلام جہاں سے ابتدا ہی اس کو تم مان رہے ہو کہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ پاک پیدا فرما سکتے ہیں، تو خالی باپ کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، مباہلہ کیا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب دلیل کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر اپنی جان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آ جاؤ کہ ایک رات ہے، صبح کو تم مباہلہ کر لینا، ہم بھی اللہ جل جلالہ ثم نبتہل، کہ پھر ہم آپس میں مباہلہ کریں گے کہ ہماری یہ عورتیں ہیں، ہماری یہ بچے ہیں، جو سچ پہ ہوا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹ پہ ہوا وہ وہیں پر ہی آگ اس کو جلا دے گی۔ تو صبح میں حضرت حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ان یہودیوں میں سے کوئی ایک بھی سامنے نہیں آیا، ان عیسائیوں میں سے کوئی ایک بھی سامنے نہیں آیا۔ تو اس پر تو ان سے لوگوں نے پوچھا جو قریب تھے کہ تم نکلے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ ہم اس لیے نہیں نکلے کہ جن چہروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے وہ چہرے جھوٹے نہیں تھے، اتنے چمکتے ہوئے چہرے، نورانی چہرے، جھوٹے چہرے نہیں تھے بلکہ وہ سچے چہرے تھے۔ یہ ضمناً بات آ گئی۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری مہمات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 سال پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حج سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 حاجیوں کے ساتھ بھیجا، اور اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی جانشینی میں کیا کروانا تھا کہ شرک کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں ہی ختم کر دیا تھا، بت سازی اور بتوں کو ختم کر دیا، اور بالکل ہی ان کی جو رسم و رواج تھے اور ان کی جو عبادات کی شکلیں تھیں وہ ختم فرما دیں۔ اس میں یہ تھا کہ جو مشرکین کے ساتھ معاہدے تھے وہ بھی ختم کیے جا رہے ہیں، اور جزیرۃ العرب کو اور اس پورے کے پورے خطے کو شرک سے بالکل پاک کیا جا رہا ہے، اور یہ جا کر صفائی اور جھاڑو جا کر دیں گے کہ بت پرستی کا مکمل خاتمہ، کہ جب اب کی باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو لبیک اللہم لبیک کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہی جملہ تمہیں چبھتا تھا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تم کہتے تھے نہیں فلاں لات اور عزیٰ بھی بڑا ہے، وہ کہتے تھے اللہ اکبر تم کہتے تھے کہ ہمارے بت اور دوسری شکلیں بھی کرتی ہیں۔
انہی جملوں سے تمہیں چبھن ہوتی تھی، اس نظریے سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی، اب اس چبھن اور اس تکلیف کو ختم کیا جا رہا حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صحابہ کرام تو معیت کے لیے مرتے تھے، مر مٹتے تھے، وہ بچے ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ بوڑھے ہوں، حتیٰ کہ جب روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ وہ کل ہی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اس تنے سے بھی رونے کی، بچے کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہوئی تھیں، تو اور کس چیز کی جو بے جان چیز سمجھی جاتی ہے وہ بھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں تھی، تو صحابہ تو پھر بھی صحابہ تھے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں خود حج کے لیے جا رہا ہوں، جس چیز نے میرے ساتھ حج کے سفر میں جانا ہے وہ تیار ہو جائے۔ مضافات میں خبر وائرل ہو گئی، بات آگے سے آگے بڑھتی گئی کہ حج، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب لوگ جمع ہوتے گئے اور اپنے طور پر تیاری چلتی گئی۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ المنورہ سے ابھی بھی میقات ہے، ابھی بھی وہاں پر احرام باندھے جاتے ہیں، وہاں پر سارے لوگ جمع ہوئے، غالباً جمعرات کا دن ہے یا بدھ کی رات میں پہنچے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان میں جب ہم نے اندازہ لگایا تو تقریباً 1,14,000 کے قریب حاجی احرام باندھ کے وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، ایک چیز سوچنے کی یہاں پر وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں وبا بھی تھی، طاعون کی تھوڑی سی بیماری تھی، اس پر بہت سارے لوگ نہیں جا سکے۔ ان کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ یوں حج کیا، یہ فرمایا ان کی تسلی کے لیے، کیونکہ وہ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیماری ہو وہ نہ چلے، جو صحت مند ہے صرف وہ چلے، صاحب حیثیت چلے، صحت مند چلے۔ اس پر ان کو بڑا نالاں تھا کہ ہم کیوں نہیں جا رہے، ان کی تسلی کے لیے یہ فرمایا، اور ہمارے لیے وہ دروازہ کھل گیا، ہمارے لیے دروازہ کھل گیا کہ جو بھی رمضان میں عمرہ کرے اس نے گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حج کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج اور اس طرح کا قافلہ یہ کائنات نے ایک بار ہی دیکھا ہے۔ لاکھ سے اوپر کا یہ قافلہ ہے، لاکھ سے اوپر آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب 25-30 لاکھ تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس دور میں، اس وقت میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب پہلا سال ہے، ہجرت کا پہلا سال ہے، اس وقت مردم شماری کروائی گئی تو 1500 مسلمان تھے۔ اب 10واں سال ہے تو 1,14,000 تو ساتھ میں حاجی ہیں۔ سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1500 پہلے اس میں ہیں، 140 کے قریب مکہ المکرمہ میں ہیں، پہلی مردم شماری میں 1500 ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے یدخلون فی دین اللہ افواجا، مہمات آپ ویسے ہی سن رہے ہیں کہ کیسے آئے، کیسے گئے، کہاں گئے، کتنا گئے۔ ابھی تو سرایہ جو مہمات تھیں اس کا تو ہم نے تفصیلی طور پر تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنا حج جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ حج کی تفصیل اور حج کا جو طور طریقہ ہے جو شریعت میں حج کی نشستوں میں ہم بتلاتے رہتے ہیں وہ وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج فرمایا، عمرہ فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج فرمایا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوائے تو وہ بال صحابہ میں تقسیم ہو گئے، وہ بال صحابہ میں تقسیم ہو گئے۔ تو ان بالوں کا آج تک بھی کچھ لوگوں کے پاس ان کے چھوٹے چھوٹے ذرات موجود ہیں، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے موجود ہیں۔ اور انبیاء حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کو اللہ جل جلالہ نے زندگی دی ہے، اور انبیاء کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی زندگی دی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بال تھوڑا سا ٹکڑا جس بزرگ کو بھی ملا ہے وہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، وہ تھوڑے عرصے کے بعد بڑھ جاتا ہے، وہ کاٹ کے پھر کسی اور کو دے دیتے۔ آج بھی ہیں،
اور ہماری بڑی گدیوں میں بڑے جو علماء کرام ہیں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی برکت کے لیے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھ جاتے ہیں، آج بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حج مکمل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ المنورہ میں تشریف فرماتے ہیں، آخری مہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ کو جانا ہے، اور امیر لشکر ان کو بنایا اسامہ رضی اللہ عنہ کو، اور سارے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھے۔ اور اسامہ ہیں کون؟ اسامہ بن زید۔ زید کون ہے؟ زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کہاں شہید ہوتے ہیں؟ یہ پیچھے جو موتا کا ہم نے تذکرہ کیا تھا وہاں پر سب سے پہلے زید رضی اللہ عنہ ہے، پھر جعفر الطیار ہیں، پھر عبداللہ ابن رواح ہیں، تو یہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہی زید رضی اللہ عنہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے چچا اور والد لینے کے لیے آئے تھے، کہا ہمارے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ جانا چاہتا ہے تو فری میں ان کو آزاد کرتا ہوں، تو اس نے اپنے والد اور چچا کو یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، مجھے اپنے ابو کی محبت بھی نہیں چاہیے، چچا کی محبت بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنا شہر اور امی ابو اور اپنی گلیاں نہیں چاہیے، میں جن کے پاس ہوں ان سے بہتر اور کوئی صحبت نہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اتنے پیارے اخلاق، اتنے بہترین طریقے سے ان کو رکھا جا رہا، پھر جب نوازا اللہ جل جلالہ نے تو ان کو یہ نوازا اور ان کے بیٹے کو یہ نوازا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیاری یہ کروا کے بھی آخری وقت میں گئے ہیں کہ اپنے چھوٹوں کو بڑوں کے کام کے لیے ہمیشہ تیار کیا کرو۔ بزنس مین اپنے بچے کو سیٹ پہ بٹھاتا ہے اور سکھاتا ہے، اور کاؤنٹر پہ بٹھاتا ہے، سکھاتا بھی ہے، اور مال کو سنبھالنا بھی سکھاتا ہے، اور اس کو گزروانا بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے چھوٹوں کو اب جو اب کے بڑے ہیں ان کے لیے ممبر بھی سکھلاؤ، ان کو جہاد بھی سکھلاؤ، ان کو قرآن بھی سکھلاؤ، ان کو نماز بھی سکھلاؤ، ان کو تبلیغ بھی سکھلاؤ، ان کو فلاحی کام بھی سکھلاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تھا کہ اپنا سلسلہ آگے چلوانا چاہتے ہو تو پھر اپنے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو آگے لے کر آؤ، اور یہ نوجوان آپ کے لیے آپ کی مہمات کو آگے چلائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سفر آخرت کی بات کرنے لگے ہیں، تو اس کے لیے سفر آخرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آخرت ہے اس کے لیے خون جگر چاہیے، مطالعہ کرنے کے لیے بھی، بیان کرنے کے لیے بھی، اور سننے کے لیے۔ مطالعہ کرنے کے لیے بھی، بیان کرنے کے لیے بھی، اور سننے کے لیے بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہے۔ اور اس پر تو ہمارے استاد محترم مولانا تاج میر صاحب دامت برکاتہم العالی ایک دفعہ فرمانے لگے کہ انہوں نے اپنے جو خاندان کے بچے ہیں ان کو جمع کیا، ان کو سیرت طیبہ پڑھائی، تو کہتے آخری دن وہ بچے رونے لگ گئے کہ یہ کیوں فوت ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پاس کیوں چلے گئے ہیں، رو گئے کہ یہ کیوں اتنے اچھے کیوں چلے گئے ہیں، ہم نے بھی ان سے ملنا تھا، ہم نے بھی تو ان کے پاس جانا تھا، اتنے اچھے، اتنے پیارے، اتنے حسین اور اتنے اخلاقیات والے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے، کیونکہ اللہ جل جلالہ ہی کی کو بقا ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والے ہیں، ہمیشہ باقی رہیں گے، اور قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ جل جلالہ نے پہلے سے ہی بتلا دی ہے کہ رسول انبیاء آتے رہے، اور مشکل تو ضرور ہے لیکن جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر پورا ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تبلیغ کوہ صفا سے شروع ہوا، جس میں قولوا لا الہ الا اللہ اور ایھا القریش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی، اور تکمیل جب ہوتی ہے تو وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے اوپر اتمام ہو جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً کنایتاً پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب قریب ہے اور قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم سنا ہے تو رونے لگ گئے، اور کیا ہوا کہ دین مکمل ہو گیا، خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل کرنے والا چلا بھی جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یہ آخری صورتوں میں سے. تو جب یہ اتری تو اس پر وہ رونے لگ گئے. کہا یہ تو یدخلون فی دین اللہ افواجا ہے. فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا کے بعد کلوزنگ میں استغفار ہوتا ہے. کلوزنگ میں استغفار ہوتا ہے کہ نماز کی کلوزنگ جب ہو جائے, نماز مکمل ہو گئی تو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کام مکمل ہو چکا ہوا ہے, اس لیے استغفار کی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ, عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, بڑے مفسر ہیں, قرآن پہ بھی بڑا ان کا کام اور حدیث پہ بھی بڑے ان کی گہرائی. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو ہمیشہ ساتھ میں بٹھاتے تھے. اب یہ نوجوان ینگ تھے اور کبار صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے, تو ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ نوجوان اور ینگ کو ساتھ میں رکھتے ہیں, بڑے بڑے کبار بڑے بڑے علماء کرام ہیں, تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہہ لیں یا ان کو مزید سکھانے کے لیے کیا فرمایا اور کیا بتلایا. وہ یہ بتلایا کہ بھائی بتاؤ کہ یہ کس بارے میں سورۃ النصر نازل ہوئی. تو اس پر جو بیٹھنے والے تھے انہوں نے یہ بات چیت کی ہے کہ سورۃ النصر اس بارے میں ہوئی کہ یدخلون فی دین الافواجا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر آخرت کا اشارہ ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا اشارہ ذہنی طور پر اللہ جل جلالہ نے وہ غزوہ احد میں ہی فرما دیا تھا. صحابہ کا جو ذہن بنایا گیا تھا, جیسے ہم کسی کا اللہ حفاظت فرمائے کوئی ڈیتھ وغیرہ ہو جائے تو ادب میں سے بھی یہی آتا ہے, سلیقہ بھی یہی آتا ہے کہ ڈائریکٹلی جا کے خبر نہیں دیتے, بلکہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا حادثہ ہوا ہے, بس دعا کریں طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جی تھوڑا سا یہ ہوا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا یہ ہوا, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بتاتے ہیں, پتہ تو چل ہی جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا وہ احد میں ہی دے دیا تھا کہ جب ایک دفعہ خبر پھیل چکی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, تو ذہنوں کو ایک بٹن چلا گیا تھا, اس بٹن سے ان کو آواز چلی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ہیں لیکن جا سکتے, گئے نہیں ہیں جا سکتے. احد سے پہلے ذہنوں میں کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں. احد میں تھوڑا سا گزران ان کا ہو چکا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے اشارے خود ہی فرما رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ النصر نازل ہو چکی, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خوب پڑھا کرتے تھے, ہر وقت پڑھا کرتے تھے. اور فتح مکہ کے بعد سب سے زیادہ جو ذکر ان کا تھا یہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی یہ والی بات کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ذکر فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آپ اتنا ذکر یہ والا کیوں فرماتے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے خود نہیں فرمایا فسبح بحمد ربک, حمد بیان کرو, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہوں, واستغفرہ اور استغفار کرو, استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتا ہوں. اللہ پاک نے ہی فرمایا ہے, اب کام مکمل ہونے والا ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اشارات کنایات تو اپنے اصحاب کو دے ہی دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بہت سارے صحابہ نے مختلف قسم کے خواب بھی دیکھے تھے, ان کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی, تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یہی فرمایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو اتنا ہی صاف سے فرما دیا کہ آپ کے بھتیجا جانے والا ہے, آپ کا بھتیجا جانے والا ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب چھوڑنے کے لیے آخر تک گئے تو ان کو بھی یہی فرمایا کہ یہ معاذ ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے سال جب یہاں پر آئیں تو پھر اس مسجد میں آئیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي تک لفظ فرما دیے, اور ان کو تو دور تک چھوڑنے کے لیے گئے اور بہت محبت بھی فرماتے تھے. احبک فی اللہ یا معاذ, کہ آپ معاذ رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ سے مجھے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مختلف قسم کے اشارات بھی خود ہی فرمانے لگے کہ جو اللہ سے محبت کا چاہت رکھتا ہے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کو اس سے بھی بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی. بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے پاس گئے اور وہاں پر ان کے لیے دعا کی, اور واپسی پر جب آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آدھے سر کا درد شروع ہوا. 19 سفر ہے,
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 28 سفر ہے یا 27 سفر ہے، سفر المظفر، جو ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ وہ والا مہینہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور بیماری 13 یا 14 دن تک مستقل طور پر یہ سر درد اور پھر بخار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہفتے تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیماری کے باوجود، سر کی شدید تکلیف کے باوجود اپنے معمولات، اپنی نمازیں، اپنا جو کچھ تھا وہ اسی طرح ہی فرماتے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہونا شروع ہوئی، اور یہ فرماتے تھے آج کس کی باری ہے، کس گھر میں نے رکنا ہے۔ تو اس پر ازواج مطہرات نے آپس میں یہ بات چیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر ایک کے گھر کے آنے کے لیے جب آئیں گے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی رک جائیں، میں آپ اب یہیں پر ہی رکیں گے، یہیں پر ہی اب ٹھہریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہفتہ جب مکمل طور پر گزارنے لگے اور وہیں پر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آخری 5 دن جب رہ جاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ نڈھال اور حرارت بڑھ جاتی۔ فرماتے ہیں کہ 7 کنوؤں کا پانی میرے اوپر انڈیل دو، تو ایسے ہی مشکیزیں بھرے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی انڈیلا جاتا ہے، اتنا انڈیلا جاتا ہے کہ طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں بس بس کافی ہو گیا، یکفی، یہ مکمل ہو گیا۔ تو تخفیف جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن یہ ہے کہ 13 سے 14 دن تک تقریباً ہر وقت میں ہی سر میں پٹی باندھ کے رکھتے تھے کہ سر کی تکلیف کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 5 دن پہلے اور ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا آخری خطبہ تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی دیکھو کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی مسجدوں کو عبادت گاہ بنایا، تم اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، یعنی عبادت گاہ بنایا، تو میری قبر کو تم عبادت گاہ نہ بنانا۔ صحابہ کے لیے بہت مشکل تھا، نصیحت تو نصیحت تھی، صاف واضح الفاظ میں فرما رہے، تو صحابہ کرام کو مختلف قسم کی جو ملتی تھیں کہ آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی، اور جزیرۃ العرب کو تم شرک اور بدعت سے اور بتوں سے بالکل صاف اور شفاف کر دو، اور یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کو یہاں سے تم نکال دو۔ مختلف قسم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 4 دن رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفود تھے ان کے حوالے سے بھی نصیحت اور وصیت فرمائی، اور پھر وصیت آخری جو اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا اس کے بارے میں بھی بات فرمائی، اور نماز کے حوالے سے اور جو محتاط لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا، اور جو آپ کے ماتحت ہیں کسی بھی شکل میں ہیں، اس میں اس وقت کے غلاموں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا تھا وہ بہت ہی زیادہ ہتک امیز بھی تھا، جانوروں جیسا تھا، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو خود سے پڑھائی وہ جمعرات والے دن کی مغرب کی نماز ہے، والمرسلات عرفا کی تلاوت فرمائی، پھر جمعہ کا دن اور ہفتے کا دن، پھر اتوار کا دن ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے کہ یہ آخری نماز جمعرات والے دن کی ہے، مغرب کی، عشاء میں نہیں پہنچ پائے، عشاء کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہیں جی ہیں، اٹھنے لگے، پھر غشی طاری ہوگی، پھر تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے لگے، پھر غشی طاری ہوگی، پھر فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا لیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ 3 دفعہ فرمایا، تو میں نے تھوڑا سا فرمایا کہ میں نے انہی کو ہی کہنا ہے، کہا جی انہی کو ہی کہنا ہے، تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع کی۔ تو اتوار والے دن ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے کے ساتھ لے جایا گیا اور مصلی پر بٹھا دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پیچھے ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں امت کی امامت فرما رہے ہیں، یعنی
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اس طرح سے نماز پڑھائی جا رہی۔ تو پھر کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیر والے دن فجر کی نماز، پیر والے دن فجر کی نماز میں نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کپڑا اٹھایا، اللہ اکبر، یوں کپڑا اٹھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے کو یوں ہونے لگے تو پھر یوں کپڑا چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم فتنے میں پڑھنے لگے تھے، یاد بہت آتی تھی کہ 3-4 دن ہو گئے مسجد کیوں نہیں آ رہے، ہم تو جی ہی انہی کے لیے رہے ہیں، ان کا چہرہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، کیا ہو گیا ان کو، کیوں نہیں آ رہے۔ تو جب فجر میں آئے تو یوں ہوا کہ صحابہ قبلہ چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قبلہ نہ بنا لیں، نماز چھوڑ کر اس طرف مڑ کیوں نہ کر لیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی ایسی فرمائی تھی کہ امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابہ تو تڑپ گئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ کس بات پہ؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آگے جا کے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ یہ والی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لہلہاتی اپنی فصل کو دیکھا کہ فجر کی نماز میں میری فصل، میری محنت، میری امت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اور تعبیر اللہ جل جلالہ نے اس انداز میں فرمائی ہے کہ ایک کسان کو خوب کسی نے سمجھایا کہ بھائی یہ والی زمین نہ خریدو، جب خرید لی تو پھر سارے لوگ آ گئے تو پھر کہا کہ اس پہ ہل نہ چلانا، جب ہل چلا لیے تو پھر کچھ اور لوگ آئے تو اس پر پانی نہ بہانا، جب پانی بھی لگا لیا تو پھر کچھ اور لوگ آئے تو بیج نہ لگانا، بیج بھی لگا لیا تو کچھ لوگ اور آئے کہ بھائی کھاد نہ لگانا، پھر جب سارا کچھ ہو گیا تو پھر کچھ اور لوگ سمجھانے کے لیے آئے کہ بھائی اب اپنا ٹائم نہ ضائع کرنا، یہاں اس بنجر زمین کو ابھرے ہوئے، اس بنجر زمین کی ہریالی کو ہوئے کتنا ہوا کہ 610 سال ہو گئے، اس بنجر زمین پہ ہریالی کوئی نہیں آنی، لیکن کسان جب لگا لیتا ہے اور وہاں پہ فصل اگاتی ہے اور اس کے بعد وہ لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، اب سب لوگوں کے منتوں کے باوجود، منع کرنے کے باوجود جب اس بنجر زمین کی ہریالی آتی ہے تو کسان یوں اس کو جتنی چاہت اور محبت میں ڈوب کے دیکھتا ہے، تو سب نے کہا تھا کہ جزیرۃ العرب کے یہ وہ باشندے ہیں جن کے اوپر کبھی کسی نے کوئی حکومت نہیں کی، حکومت کے قابل نہیں سمجھا، ایک قبیلے سے ایک شخص کو چنا، اس کو صاف کیا، اس کو چوما، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، اس کی آنکھوں کی ڈائریکشن بالکل درست کی، زبان میں مٹھاس اور سچائی ڈالی اور کانوں کو پاکیزہ کیا، دل کو صاف ستھرا کیا۔ اب یہ سارے لہلہاتی فصل فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں کھڑی ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے جا رہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد دوپہر چاشت کا وقت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو بلاتے، میرے بچوں کو بولا، سرگوشی فرماتے ہیں، سرگوشی فرمانے کے بعد بات کان میں کرتے ہیں، رونا شروع ہو جاتی، پھر کان میں بات فرماتے ہیں، مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں۔ رونا کس بات پہ؟ کہ میں جا رہا ہوں۔ مسکرانا کس بات پہ؟ کہ سب سے پہلے میرے پاس آپ ہی آؤ گی، اور انہیں بھی یہی تھا کہ میں بھی اپنے بابا کے پاس جنت میں ہی جانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کا وقت تقریباً 10 کے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدت تھی وہ بڑھتی گئی، لیکن رات کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیر کی جو رات ہے، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ آزاد کر دیے، 6 یا 7 درم یا دینار تھے وہ صدقہ کر دیے،
رات کے وقت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو گھر کا چراغ تھا اس کا آئل نہیں تھا، میں نے قریب والے گھر سے کہا کہ یہ چراغ کی جو ایک کچی ہوتی ہے جس کے اوپر آگ لگتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا یہ آئل یوں ٹپکا کے ہمیں دے دو۔ رات کے وقت کا یہ دیا یوں چلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت بڑھ چکی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں کو پیالوں میں ڈالا ہوا تھا، اور ان للسکرات موت، ان للموت سکرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ موت کی شدت ہے، موت کی شدت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ کا چبایا ہوا جو مسواک تھا اس کو منہ میں لیا، مسواک فرمایا، اور پھر کیا ہے کہ ہاتھ کی انگلی کو اوپر فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ اور اس سے پہلے ہونٹ ہل رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں کان رکھا تو مع النبیین والصدیقین والشہداء فرما رہے تھے کہ یا اللہ اب تو بس نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین صدیقین کے ساتھ ہی مجھے فرما دیجئے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ یا اللہ رفیق اعلیٰ کا ہی اب مجھے ساتھی بنا دیجئے، یعنی اپنا ساتھی بنا دیجئے۔ تیسری دفعہ یوں ہی ہاتھ اوپر تھا، ہاتھ نیچے ہوا، اب حقیقی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کو ہجرت کا یہ 11واں سال ہے، پیر کا دن ہے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال اور 4 دن کی ہے، 63 سال اور 4 دن کی عمر ہے۔ اللہ جل جلالہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تجہیز و تکفین اور ایک کیفیت ہے وہاں پر کہ مدینہ المنورہ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور خاموشی ہی خاموشی، سناٹا ہی سناٹا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع کے اوپر امت کو سنبھالتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی محنت فرمائی، اسی محنت کو ہی فرماتے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد بات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی بھی اللہ کے اوپر موت نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو تلوار سیدھی گلیوں میں کر لی تھی کہ جس کسی نے نام لیا تو گردن اڑا دوں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز تکفین وصیت یہی تھی کہ اہل بیت میری تجہیز تکفین کریں گے، تو اس پر حضرت فضل بن عباس ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عباس ہیں، اور اسامہ بن زید ہیں، خادم ہی ہوتے، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو شہادت کہ یہ اہل بیت میں ہی شمار اس اعتبار سے کہ خدمت گزار ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام بھی سارے کے سارے ان کا اپنا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی باری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی جو پلکیں تھیں اس کے اوپر تھوڑا سا یوں جو پانی کے قطرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک کے اوپر پانی کے یہ قطرے تھے، تو تولیہ یا کپڑا جس کی وجہ سے اس کو چوس لیا جائے، تو وہ تولیے کے کام کس نے دیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں نے دیے۔ ایسے چوس لیے، ایسے کر کے چوس لیا، وہ پانی ہونٹوں سے چوس لیا کہ یہ سعادت ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ایسے، کیونکہ یہ امام الانبیاء ہیں، اب ان کے اوپر کوئی اور امام نہیں ہو سکتا، تو جو آتے تھے ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے۔ تجہیز تکفین ہو گئی تھی تو سب سے پہلے جو مرد ہیں وہ آئیں۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے آئے، بڑے فرشتے آئے، پھر عام فرشتے آئے، انصار آئے، مہاجرین آئے، مرد آئے، پھر خواتین، بچے، جو ٹولی در ٹولی، جماعت در جماعت آتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پڑھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر قبر مبارک کی بات ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہے، پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پھر ازواج مطہرات کی زندگی ہے۔ اس کے اوپر تو مستقل طور پر جو کل کا سبق ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور رہن سہن، جس زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ جوڑا، امت کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ جوڑا، اور صرف جوڑا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں صرف تعارف کرواتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تعارف کروانے کے ساتھ وہ اتنا تعلق اور یارانہ کروا کے جاتے ہیں کہ کمال ہو جاتا ہے کہ اپنے دوست کا تعارف کروایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ ایسی دوستی اور یارانہ کروایا کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں اپنا دوسرا دوست ایڈ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ جل جلالہ سے صرف تعارف نہیں کروایا، صرف جوڑا نہیں، بلکہ اتنا کمال کا جوڑا ہے کہ اتنا بہترین جوڑ اور پیار کبھی کسی کا آپس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دو دوست ہیں، مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کی مثال دیتے ہوئے سنتے ہوئے شاید اک جائیں گے، تھک جائیں گے جو مثال میں پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسے دوست ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے دوستوں کی آپس میں دوستی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ دو دوست آپس میں مسجد میں ملے ہیں کہ ان کی دوستی، وہ کہ ایک دوسرے کو ملے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مسجد سے باہر ایک دوست اپنے دوست کو میسج کرتا ہے کہ میں مسجد سے باہر آ گیا ہوں، اور وہ کہتا ہے ویلکم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ پھر اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے، تو تب وہ میسج کرتا ہے کہ میں گاڑی پہ بیٹھنے لگا ہوں، دوسرا دوست کہتا ہے ویلکم۔ پھر وہ مارکیٹ سے گزرنے لگتا ہے تو میسج کرتا ہے کہ میں مارکیٹ میں ہوں، وہ کہتا ہے ویلکم۔ پھر گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو پھر وہ میسج کرتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہونے لگا ہوں، تو دوست کہتا ہے ویلکم۔ پھر وہ اپنا جب کھانا کھانے لگتا ہے، کپڑے اتارنے لگتا ہے، تو تب میسج کرتا ہے، دوست کہتا ہے ویلکم۔ پھر مرحباً کہنے کے بعد وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو میسج کرتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، کہتے ٹھیک ہے جی۔ اب درمیان میں پھر میسج کر دیتا ہے کہ میں درمیان میں پہنچ گیا ہوں، کہتے ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ میسج کرتا ہے کہ میں کھانے کے بعد اب میں نے کھانا مکمل کر لیا ہے، دوست کہتا ہے ٹھیک ہے جی۔ پھر جی وہ جب لیٹنے لگتا ہے تو تب وہ کہتا ہے میں بستر پہ پہنچ گیا ہوں۔ واش روم جانے لگتا ہے تو واش روم جانے سے پہلے میسج کرتا ہے، واپس آتا ہے تو واپس آنے کے بعد پھر وہ میسج کرتا ہے، رات کو سونے لگتا ہے پھر میسج کرتا ہے، جوں کروٹ میں اس کو جاگ آتی ہے پھر موبائل پکڑتا ہے، میسج کرتا ہے۔ چلو میسج کرنے والے کو تو جو عشق، جو لگن، جو لگاؤ ہے وہ مبارک ہے، لیکن جو جواب دینے والا ہے وہ بھی تو مبارک ہے۔ لیکن ایسے کبھی دوستی کبھی کسی کی دیکھی؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ سنتے ہوئے بھی آپ کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دوستی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کی اپنے رب کے ساتھ کروائی ہے، ایک ایک امتی کی، کہ مسجد سے نکلا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، پھر گاڑی پہ بیٹھا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، مارکیٹ میں گیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، گھر میں داخل ہونے لگا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، واش روم جانے لگا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واپس آنے لگا ہے غفرانک پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا پڑھتا ہے، پل پل کپڑے پہنتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری، اور پھر کھانا کھانے لگتا ہے، کہیں جاتا ہے جس پل میں اللہم بسمک اموت و احیا، سبحان اللہ الحمدللہ، درمیان کے میسجز تو میں نے آپ سے عرض ہی نہیں کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو اللہ کے ساتھ اتنا بہترین تعلق کروایا، اس سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ 12 کوئی دعائیں بنتی ہیں اس سے سیرت کورس میں، 12 ہمارے دن ہوئے یا 10 دن ہوئے جو پوری تو بنتی ہیں، ہم جتنے ہم کم از کم جو بیٹھے ہیں سننے والے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ تو ویسے ہی ہم نے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کچھ قیمیں اللہ کے لیے اور کچھ جو ہے وہ میڈیا کے لیے اور کچھ شوشا کے لیے، اللہ حفاظت ہی فرمائیں، لیکن کم از کم جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو تقریباً 10 سے 12 دعائیں بنتی ہیں ڈیلی، جو ہم کہتے ہیں دعائیں زندگی، بھئی تھوڑی دیکھ لو زندگی کے سٹیپ ہی سارے 10 سے 12 ہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ 10 سے 12 وہ سٹیپ ہیں، اور انہی کو یاد کریں۔ مسجد ہے، مسجد کے بعد مارکیٹ ہے، 2 چیز ہو گئی، واش روم ہے 3 چیز ہوگی، گھر 4 چیزیں ہوگی، کھانا 5 چیزیں ہوگی، سونا یہ 6 چیزیں ہوگی۔ ہر چیز کا شروع اور آخر میں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار سفر ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے اپنے معاملات ہیں۔ یہ 6 یا 8 ہماری پوزیشنیں ہیں، شروع اور آخر کی دعائیں ہیں۔
اگر ہر مہینے کی ایک دعا بھی کریں تو سال میں ساری دعائیں اور آداب ہو جاتے ہیں، جبکہ اتنے سال ہو چکے ہیں نہ دعا آتی ہے، نہ الفاظ آتے ہیں، نہ ترجمہ آتا ہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے ہم سب کی، جن کو آتا ہے وہ اس موقع کے اوپر وہ دعائیں پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے۔ تو آج سے ہم یہ تھوڑی سی یہ نیت کر لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے صحابہ اکرام کے جو جذبات ہیں، حقیقت میں سنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جذبہ عمل کا ہے، کہ جیسے اللہ جل جلالہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دلوں کی جو زمین تھی اس کو مکمل طور پر تیار فرمایا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ثمرہ تھا اور جو بیج تھا وہ لگایا، تو ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ، یہ جو مکمل طور پر آپ کو جنگوں کے حالات بتلائے گئے، مہمات کے حالات بتائے گئے، اس سے ایمان بڑا ہے، اس پہ فدا ہوئے ہیں، ہمیں یہ یقین ہوا ہے کہ اللہ حق ہیں، سچ ہیں، موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچ ہیں، موجود ہیں، قبر ہے، حشر ہے، حساب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ پکی بات ہے اور یقینی بات ہے، اور ہمارا اس کے اوپر یہ یقین ہے۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ عمل کا ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ عمل کا ہے، اور عمل میں ہم ویسے ہی چھٹی دیتے ہیں بہت زیادہ، تھوڑا تھوڑا کر کے، دھیرے دھیرے کر کے، دھیمے دھیمے کر کے، تو سارے نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اگلے ربیع الاول تک ہم انشاءاللہ العزیز، پہلے بھی رمضان میں بھی ہم کرتے ہیں، یہ 12 سے 14 دعائیں ہیں، اس کو یاد بھی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں گے۔ اس کا کوئی بھی طریقہ آپ اپنانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کہ گھر کے اوپر ایک تھوڑا سا سٹیکر ہوتا ہے وہ ملتا ہے، وہ بھی کر لیں، بیڈ پہ بھی لگا لیں، اور اپنے اچھی اچھی پوزیشنز کے اوپر لگا لیں، نظر پڑتی رہے گی تو آپ کو یاد ہوتا رہے گا۔ اس چیز کا سارے اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم برکتیں نصیب فرمائیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اتنی ہی مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز ہم اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ بھی بات کریں گے، اور جو وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، ملبوسات اور معقولات، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پرسوں انشاءاللہ العزیز غالباً منگل کا دن ہے، تو ہماری وہ اختتامی تقریب ہو جائے گی، تو اس میں ہم کچھ سوالات آپ سے لیں گے اور کچھ جوابات بھی ہو جائیں گے۔ اس میں مقصود صرف یہ ہے کہ ہماری دلچسپی بھی بڑھ جائے اور ہمارے گھروں میں اچھا ماحول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میسر فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطان، اللهم صل وسلم وبارک علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ کریم، یا رحیم، یا مولا، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارا مل بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکمل پڑھنا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم، یا رحیم، جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن ایسا بھی یا اللہ ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمانا، جس میں یہ سیرت کورس یہاں والے یا جو ہمارے ساتھ آن لائن میں پڑھ رہی ہیں، ان تمام کے لیے ایک محفل سجانا، اس محفل میں مہمان خصوصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا، کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے سیرت کورس پڑھا تھا، ان کو مہمان خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج یہ بات کریں گے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما، فتنہ بننے سے محفوظ فرما، صحابہ والی صفات نصیب فرما، ہمارے آباء و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے، نہ جاننے والوں میں سے، اساتذہ کرام میں سے، مشائخ میں سے، علماء کرام میں سے، جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کی قبروں کو ڈھیروں ڈھیروں جنت نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔